کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ اے بلال میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ بلال تم دنیا میں اور تمہارے جوتوں کی آواز محمد رسول اللہ نے جنت میں سنی ہے، یعنی اللہ نے مجھے یہ خبر دے دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہیں۔ میں جوتوں کی آواز سن کے آیا ہوں بلال، لیکن نیکی نہیں معلوم تمہاری کون سی ہے، ایسا کیا کرتے ہو ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو کوئی عمل نہیں اللہ کے نبی، جو سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا غور کرو شاید کوئی عمل ہو جنت میں جانے والا عمل۔ تو حضرت بلال نے کہا ہاں ایک چیز ہے میرے اندر جو اور لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا کیا؟ شاید ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کو پسند آیا ہو۔ تو کہا بتاؤ تو پہلے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے نبی میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ توفیق ہوتی ہے تو 4 6 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن 2 سے کم کبھی نہیں، یعنی جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے اور تمام صحابہ سے تمہیں آگے بڑھا دیا ہے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے آگے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ پتہ چلا کہ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ کتنے راستے ہیں مجھے یاد نہیں، گنتی تھوڑا سا میں پرچہ دیکھنا پڑے گا تاکہ بہک نہ جاؤں، ادھر ادھر نہ جاؤں۔ اس میں کچھ لکھا کا نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ مولانا صاحب دیکھ کے، اس میں صرف اس نمبر پہ یہ، اس نمبر پہ یہ، اس نمبر پہ یہ ہنٹس ہیں بس۔ تو ابھی تک تو میں صحیح چل رہا ہوں، ترتیب بدلی نہیں ہے۔ تو اے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں آگے کیا ہے اور جنتی بنا دیا ہے۔ اتنا سننا تھا بلال کی زبان سے کہ بڑے بڑے امیر اس مسجد میں بیٹھے تھے، دولت مند لوگ اس مسجد میں بیٹھے تھے، وہ بلال جو کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے سڑک پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، حالانکہ حضرت بلال کہتے ہیں وہ مسئلہ مجھے خود معلوم ہوتا تھا، وہ مسئلہ مجھے معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے پوچھتا تھا، شاید میری زبان کی لکنت اور میری چہرے کی کمزوری دیکھ کر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے بھوک ہے اور وہ اپنے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے، اس لیے میں پوچھتا تھا، لیکن وہ مسئلہ بتا کر آگے نکل جاتا تھا۔ ہاں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، ٹھیک مجھے بھی معلوم ہے، ارے میری حالت دیکھ، میری آواز نہیں نکل رہی ہے، میرا چہرہ آنکھوں میں گڈھے پڑ رہے ہیں، میرے گال پچک گئے، میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا ہے، لیکن مانگ نہیں پا رہے کھانا۔ ایسا غریب انسان، لیکن جب صحابہ نے سنا کہ بلال کے جوتوں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی، کھڑا ہو گئے صحابی، کہنے لگے بلال ذرا میرے گھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہ ہاں نہیں ہوئی ہے۔ آئے بلال کیوں نہیں کی ہے؟ نہیں کرتا تو ہوں، لیکن میں اتنا کالا ہوں کہ میری شکل دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیاری نہیں ہوتی۔ آئے بلال پریشان مت ہوئیے، میں اس علاقے کا امیر انسان ہوں، دولت مند ہوں، میرے گھر چلو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال
تمہارے ساتھ رہے گی میری بیٹی تو وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی، وہ بھی جنت جیسے کام کرنے لگے گی۔ نیک لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ اے بلال، دیندار لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے بدلے اللہ شاید مجھے بھی جنت دے دے۔ بلال چلو میری بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے صحابی اٹھے، اے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے اس لیے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو کوئی بات نہیں نکاح کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو بے دھڑک میرے گھر چلے آنا، میں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اے بلال میرے گھر آ کر میری بیٹی کو دیکھ لینا، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ کیا دیکھا جاتا تھا شادی میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی پڑھی لکھی ہے؟ اچھا خود تو انٹر ہیں، لڑکی چاہیے پی ایچ ڈی والی، نبھا پاؤ گے پھر؟ لڑکی کبھی اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رہ پائے گی صحیح سے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ غریب ہے نہیں دیکھا، کالے کلوٹے نہیں دیکھا، جنت میں جوتوں کی آواز سنی اللہ کے رسول نے، یہ جنتی انسان ہے، ضرور اس کے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی جنت میں جائے گی۔ تو 2 رکعت وضو بنا کر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنا، یہ جنت میں جانے والا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ ایک راستہ اور ہے، وضو بنانے کے بعد اب کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے۔ نماز کہاں پڑھو گے؟ مرد ہو تو مسجد میں، اور سنتوں کو نفل کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ جیسی اذان ہو جائے اذان کے کلمات دہراؤ، وضو بنائیے اور وہیں پر آپ اپنے 2 رکعت 4 رکعت جتنی پڑھ سکتے ہو اپنے گھر پہ پڑھیے، پھر مسجد کے اندر جائیے۔ اگر مسجد بہت دور نہیں ہے تو، اگر مسجد دور ہے تو آپ پہلے سے جائیے، پھر وہاں سنت بھی پڑھ لیجئے، یا کم سے کم ایسا کریے کہ پہلے والی سنتیں وہاں پڑھ لیجئے اور سنت فرض نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر آ جائیے، اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنے گھر پڑھ لیجئے آ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اپنے گھروں میں، اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھر کو بالکل قبرستان مت بنا دو کہ اس میں نماز ہی نہ پڑھی جائے، قرآن بھی نہ پڑھا جائے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ تو اسی لیے کیا فرمایا؟ جنت میں جانے والا ایک راستہ مسجد بھی بناؤ، اور مسجد جو اللہ کے لیے بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث یہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، مسجد بنانے کے لیے چندہ دے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد، تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ یہ لیجئے، مسجد بنانے میں چندہ دینا، مسجد بنانے میں تعاون کرنا بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے اور مسجد بنوائیے، جنت میں جانے والا راستہ۔ اب نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب دعائیں پڑھیے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، بہت سی دعائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، پڑھیے۔ لیکن جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے نماز کے بعد؟ نماز تو ہے ہی، وہ تو آپ پڑھ چکے، نماز کے بعد ایک آیت ایسی ہے، اگر آپ نے فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تو وہ آیت کا پڑھنا آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ آیت سب سے لمبی ہے، آیت حدیث کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ یہ ہے حدیث۔ جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد، آدمی ہی نہیں عورت بھی اس میں شامل ہے، آدمی بول دیتا ہوں میں، تھوڑا سا لہجہ اب یہ ہو گیا ہے نا، اس میں جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔
یہ مت سوچنا یہ تو آدمی کے لیے کہہ دیا مولانا نے، نام بھی لے لیا جس آدمی نے، نہیں، اس میں آپ بھی شامل ہو میری بہنوں، میری ماؤں، میری قوم کی بیٹیوں، اس میں آپ بھی شامل ہو۔ من قرأ، آج اتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی پوری زندگی میں اتنی حدیثیں میں نے کبھی نہیں پڑھی ہیں، سنیے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، عادت بنا لی، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یعنی یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنت میں جانے سے صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ اس کو موت نہیں آ رہی ہے، موت آئے گی اور جنت میں چلا جائے گا، اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے، مرا اور جنت میں داخل۔ یہ لیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے معاف کیجئے گا آیت الکرسی آپ کو یاد کرنا پڑے گی۔ گانا یاد ہو جاتا ہے، اتنے لمبے لمبے گانے یاد ہو جاتے ہیں، تیری آنکھیں جھکی جھکی، اور کون کون سے گانے چلتے ہیں، بےہودہ بھوجپوری گانے، یہ سب یاد ہو جاتے ہیں آپ کو۔ کل جس گاڑی پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں رات میں، تقریر ختم کی میں نے کریمہ میں، وہاں صاحب گنج علاقے میں، کل کی بات، اب میں نے کہا چلو پروگرام ختم ہو گیا، مجھے گمانی چھوڑ دو، گمانی میں ان سے بات ہو چکی تھی، 11-12 بجے فرقہ میں آ جاؤں گا، اب ہم کو ریسیو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ رات کا وقت تھا، 3 بجے وہ ڈرائیور جب گاڑی لے کے چلنے لگا، 3:30 بجے، شاید 3 بجے تک تو جلسہ ہی چلا، 4 کے آس پاس جب میں وہاں سے نکلا، ڈرائیور مسلمان، اب رات بھر کے ہم بھی جاگے ہوئے، تو آگے والی سیٹ پر ہم ایسے بیٹھ کے تھوڑا سا آنکھ لگ گئی میری، ایسا اس نے گانا لگا دیا ڈرائیور نے، میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے کہا یار اس ڈرائیور کو روکنا اور ٹوکنا بیکار ہے، کیونکہ ڈرائیوروں سے الجھنا نہیں چاہیے، ورنہ اگر زبردستی بند کروائیں گے تو یہ بھیڑ دیں گے کہیں نہ کہیں۔ تو دیکھ رہا ہوں گانا اس میں چل رہا ہے، کوئی رفیع کا گانا چل رہا تھا بہت پرانا، اب یہ اس میں گانا سنتا جا رہا اور ایسے کرتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، میں نے ایسے دیکھا، اور وہ بھی اس کے منہ پہ وہ بھی گنگناتا جا رہا ہے، یعنی پورا گانا اس کو یاد ہے، پورا گانا۔ اس کے بعد جب گاڑی میری رک گئی، میں گمانی پہنچ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے چھوڑا، میں نے کہا آپ کو کچھ مسلمان ہے کیا؟ ہاں ماشاء اللہ مسلمان ہے۔ ہم نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ جان کر کے آپ مسلمان ہیں، اچھا کلمہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہے مولانا صاحب، کلمہ یاد نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ فاتحہ یاد ہے نا؟ ہاں سورہ فاتحہ یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، پوری سورت سنا دی۔ ہم نے کہا اچھا سورتیں کتنی یاد ہیں؟ کہتا مولوی صاحب وہ تو 2 ہی یاد ہیں بس۔ کون کون سی؟ کہ انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم نے کہا اچھا اور کوئی کا سورت؟ کا نہیں ہے۔ آیت الکرسی؟ مولانا صاحب آیت الکرسی تو 5-6 سورتوں کے برابر ہے، وہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ یہی ہمارا حال ہے۔ چلو اس نے کم سے کم لاج رکھ لی کہ سورہ فاتحہ یاد رہی، اس کو کلمہ سنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورنہ ایک بار تو ہم پھنس گئے تھے بارہ بنکی علاقے میں، بھیک مانگتا ہوا آ گیا میرے پاس، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے؟ ظہر کا وقت تھا، میں نے کہا اچھا ادھر کیا چاہیے؟ اللہ، ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ ارے مولانا صاحب اس مسجد سے میں نکلا ہوں ابھی نماز پڑھ کر۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں، یہ دیر سے پڑھ کے نکلا ہوگا یہ۔ تو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھ کے نکلے ہوگا؟ ہم نے کہا چہرے پہ مٹی لگی ہے، بالوں میں گندگی بھری پڑی ہے، کپڑے، وضو بنائے کہ نہیں بنایا؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے، تم نے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے وضو منگل کو بنایا تھا، اور جس دن اس نے یہ بات ہمیں بتائی وہ اتوار کا دن تھا، سنڈے تھا، سنڈے اتوار کا دن۔ میں نے کہا کب بنایا تھا؟
بولا میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. میں نے کہا منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار. ہم نے کہا 6 دن پہلے؟ کہتا ہاں. ہم نے کہا اس سے ابھی تک وضو ہی نہیں بنایا؟ کہتا نہ نہایا نہ وضو بنایا. ہم نے کہا کیوں؟ بولا ہم بزرگ ہیں نا، بزرگ صوفی ہیں ہم بزرگ ہیں، ہمارا وضو 40 دن چلتا ہے. تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ منگل کو وضو بنایا اور ابھی تک چل رہا ہے، اتنے دنوں میں تم نے لیٹرین کی کہ نہیں کی؟ تو الٹا ہم کو ڈانٹ رہا ہے. کہتا تم کو کس نے مولانا بنا دیا؟ ہم نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ لیٹرین لگے گی تو لیٹرین کرے گا نہیں کوئی آدمی؟ تو ہم نے کہا وہی پوچھ رہا ہوں کی کہ نہیں کی. ارے روز کرتا ہوں میں. ہم نے کہا پیشاب تو دن بھر میں 3 4 5 بار کرتا ہوں. ہم نے کہا سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ کہ نیند آئے گی تو سوئیں گے نہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کبھی پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہوا خارج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتا ارے مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ تو نیچرل چیز ہے یار، یہ تو فطرت ہے، یہ تو ہوا جب پاس ہوگی تو ہوگی. ہم نے کہا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہوا بھی تیری پاس ہوئی، پیشاب بھی تو کر رہا ہے، لیٹرین بھی تو نے کی، سویا بھی تو، سارے کام تو کر رہا ہے اور ابھی تک تیرا وضو ٹکا ہوا. بھئی یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں، کیا ہے یہ؟ کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو. میں نے کہا جوتا ابھی بتاؤں گا انسلٹ کیا ہوتی ہے. کمی نہ کہیں گے. پھر اسی کے آدمی آ گئے کہنے لگا مولانا یہ پاگل ہے دماغ سے، ہم لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہے. ارے پیشاب پائخانہ کرنے سے اچھوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ بیچتا کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں تھا. ایک آدمی کے رکشے پہ سوار ہو گئے، اس سے پوچھا صاحب. ہم نے کہا چلو مسجد میں اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی آئیے. کہتا مولانا صاحب آپ نماز پڑھ لیجئے، بس یہی ایک کمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اور تو میرا بقیہ پورا اسلام ٹھیک ہے. ہم نے کہا ہو سکتا بھائی نماز ناپاک ہو، نہیں جا رہا ہو مسجد میں. نماز پڑھ کے ہم نکلے، 2 رکعت پڑھنا تھی، مسافر تھے. پھر اس کے رکشے پہ بیٹھ کے چلتے چلتے میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے، نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے. ارے مولانا صاحب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، رکشہ چلانا پڑتا ہے، بس یہی ایک کمی اور ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، ورنہ پورا اسلام میرا ٹھیک ہے. لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بار پیسہ اس کو دیا. 15 روپے اس نے مانگے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے. میں نے اس کو 15 روپے دیے تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو، تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا واہ صاحب کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے. تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو من قرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو یاد کریے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو